السلام علیکم. میں ایڈوکیٹ لئی کوہستانی آج موجود ہوں اپنے بہت ہی محترم پیارے بڑے بھائی اور پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جناب محمد حسیب جمالی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ساتھ. جی سر السلام علیکم سر. کیسے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے الحمدللہ. سر جیسا کہ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, اس میں جب ہمارا 9 فروری 2026 کو آرڈر ہوا تھا, اب اگر بات کرتے ہیں کہ بھائی کون سا آرڈر ہوا تھا, تو میں اپنے ناظرین سننے دیکھنے والوں کو کے لیے ایک بات اور بتا دوں کہ میں نے سن 2025 کے اندر ایک فوڈ اسٹریٹ جو کورنگی نمبر 2.5 پر واقع ہے اس کے خلاف میں نے ایک کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن سندھ ہائی کورٹ میں فائل کی تھی. تو جناب محمد حسیب جمالی صاحب اس پیٹیشن میں میرے جو ہے وکیل بھی ہیں. تو سر تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ جب اگر ایک طرف 9 فروری 2026 کا آرڈر ہوتا ہے ڈیمولش کرنے کا, اس کے بعد 14 دن کا ٹائم سیک کیا جاتا ہے جو کہ موجود عدالت گران بھی کر دیتی ہے, پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ جو 8 اپریل کو اچانک پیٹیشن جو ہے وہ ڈسمس ہو جاتی ہے؟ سر اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیٹیشن ہم نے میرے خیال سے جون جولائی 2025 میں فائل کی تھی. بالکل. اور جب فائل کی تھی تو اس وقت بھی بینچ کا مزاج, جب ہم نے نوٹس ایشو کرائے تھے تو ہمیں بڑی تک و دو کرنی پڑی تھی, بلکہ سچ بتاؤں تو مجھے ایسا لگا جیسے میں نے فائنل آرگیومنٹس کر کے نوٹس صرف ایشو کروائے پیٹیشن پہ. تو نوٹس ایشو ہوئے, بہرحال پیٹیشن بہت سست روی کا شکار رہی اس کی ہیئرنگ. اینی ویز کوئی بات نہیں, کورٹ کا نظام ہے, ہم کورٹ کے آفیسرز ہیں, تو ہم نے اس کو پرسو کرتے رہے تک و دو کے ساتھ. تو پھر جب کمشنر کا جواب آیا جس نے اس میں ایڈمیشن کیا, کمشنر نے یہ کہا کہ ہماری کوئی اجازت یا کوئی چیز اس میں شامل نہیں ہے, تو معزز عدالت نے سرکاری وکیل کو سن کے اور ہمیں سن کے آرڈر کیا کہ انکروچمنٹ کو ریموو کیا جائے, ان دکانوں کے بارے میں کہا. اور پھر ٹی ایم سی اس کے بعد آئی جب کورٹ کا یہ آرڈر ہو گیا اور اس کی نان کمپلائنس ہو رہی تھی, تو ٹی ایم سی آئی, نہ ہمیں کوئی انہوں نے اپنے کاؤنٹر ایفیڈیوٹ کی کاپی دی, نہ ہمیں جواب داخل کرنے کا کوئی موقع ملا. لیکن جب ہیئرنگ پہ لگی تو ججز نے کہا چلائیے. ہم نے کورٹ کو کیس لا دکھایا کہ جو روڈ ہوتی ہے وہ امینٹی یوز ہوتی ہے انڈر KBTPR, کراچی ٹاؤن بلڈنگ پلاننگ ریگولیشنز, اور 1957 کے جو KDA کے ریگولیشنز ہیں اس میں بھی امینٹی کو پروٹیکٹ کیا ہے. اور یہاں تک سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے کہ ایک امینٹی دوسرے قسم کی امینٹی میں کنورٹ نہیں ہو سکتی. یعنی کہ اگر پارک کی زمین ہے, کوئی پارک کے لیے اسے ریزرو کیا, تو ادھر ہاسپٹل بھی نہیں بن سکتا, ادھر اسکول نہیں بن سکتا, ادھر پارک ہی بن سکتا ہے. تو یہ روڈ ہے, ٹھیک ہے, وہاں برج بن گیا, روڈ کا ابیوز کم ہو گیا, لیکن روڈ ہے. اور انہوں نے روڈ بھی, اس کے فٹ پاتھ بھی, اسکول کا کچھ حصہ بھی, دروازہ وغیرہ گیٹ, ان سب کو کور کر کے کیبن بنا کے ایک کمرشل کام شروع کر دیا. تو ہم اس کے اندر گئے اور 9 تاریخ کا بھی آرڈر اسی لیے ہوا. لیکن ابھی جب ہیئرنگ آئی پٹیشن کی تو ججز نے کچھ ریمارکس یہ دیے کہ پورے کراچی میں ہو رہا ہے, پھر آپ پورے کراچی کے خلاف کر دیں. یہ کون ہے؟ میں نے کہا وکیل صاحب ہیں. کہہ رہے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ میں نے کہا یہ پچھلی گلی میں رہتے ہیں. ہاں یاد ہوگا پہلی ہیئرنگ پہ بھی اسی طرح کورٹ سے سوال کیا تھا کہ وکیل کیوں کر رہا ہے. میں نے کہا ادھر محلے میں ہی رہتے ہیں, آپ کا NIC بھی وہیں کا تھا, کورٹ کو دکھایا تھا. تو ابھی بھی ہم نے کورٹ, پھر جج صاحب نے ایک مثال دی کہ وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے, آپ نے اسے کیوں نہیں چیلنج کیا؟ میں نے کہا سر آرٹیکل 199 میں یو ہیو ٹو بی این اگریو پارٹی, اور اگریو پارٹی تو وہاں جو رہتا ہوگا, جو کرتا ہوگا وہی ہوگا. ویسے سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ اگریو پارٹی کا بڑا وائڈ میننگ ہوتی ہے اگر کوئی ہیومن رائٹس یا کوئی ایسی وائلیشن ہو. اینی ویز ہم نے بتایا, لیکن کورٹ نے اس پہ یہی کہا ہمیں کہ نہیں جی پورے شہر میں ہو رہا ہے, آپ ایک جگہ کیوں بند کرا رہے ہیں, کھانے پینے کا تو ہے, شام کو تو یوز ہوتی ہے. میں نے کہا سر پرماننٹ سٹرکچرز بن گئے, لیکن کورٹ نے جو ہے وہیں پہ شارٹ آرڈر میں ڈسمس کر دیا. میں نے ان کے جب کو کہا جج صاحبان کو, سر اس کو آپ ریزرو کر لیں, میں ریٹن سنopsis بھی آپ کو دے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا ڈسمس تو ہم نے کر دیا, آپ ریٹن سنopsis دے دیں. تو میں نے کہا جب ڈسمس کر دیا تو میں ریٹن سنopsis کس چیز کے دوں آپ کو. تو یہ ہوئی ہیئرنگ کی لب لباب. سر یہ تو ہو گئے, تو اس پیٹیشن کے حوالے سے جو بھی اس ڈیٹ کو موجود عدالت کے سامنے ہوا یا اندر ہوا, سر میرا کہنا یہ ہے کہ اگر میں بینگ اے ایڈوکیٹ, اگر میں پیٹیشن لے کے عدالت میں جاتا ہوں یا میں گیا ہوں, ہم اس کیس کی مثال لیتے ہیں, اور آپ میرے جو اس میں کونسل اور ہم کھڑے ہوئے, اچانک پتہ چلا یہ معاملہ ہوا, تو جب میرے جیسے ایک وکیل کو اس طریقے کا نظام آگے کو دیکھنے کو ملا, برداشت کرنے کو ملا, کنفرٹ کرنے کو ملا, تو آپ کیا کہتے ہیں عام جو سائل ہے, عام جو عوام ہے, ان کے بارے میں آپ کا کچھ کیا کہنا ہے سر؟
دیکھیں اب کورٹ کے مزاج فرق ہوتے جا رہے ہیں. یا ججز شاید برڈن کی وجہ سے ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتے, جلدی جلدی فیصلہ کرنا چاہتے, مجھے نہیں پتا, یہ میری اپنی پرسیپشن ہے. لیکن یقینی طور پہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم ججمنٹس کو ڈسکس کریں, ہمارا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں, ہمارا رائٹ ہے کہ اس کے اوپر اپیل کریں. ججز نے جو بہتر سمجھا وہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سے, جو میں نے بارہا ان سے ذکر کیا کہ آپ سر کائنڈلی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ سے, جس نے کہ پورے شہر کی زامہ نے اس کی پلاننگ کی, اس سے کامنٹس, کیونکہ ڈی سی نے بھی یہی کہا, ان سے کامنٹس آ جاتے تو پتہ چلتا کہ یہ روڈ یوز ہے یا نہیں, یہ پیومنٹ ہے یا نہیں, یہ گرین بیلٹ ہے یا نہیں, کیا یہاں کمرشل یوز ہو سکتا ہے. کورٹ نے ایک اور چیز کہی تھی بڑی انٹرسٹنگ, کورٹ نے کہا وہ کسی تھرڈ پارٹی کو تھوڑی دی, وہ خود کر رہے ہیں. میں نے کہا سر خود کر رہے ہیں تو اور زیادہ اسٹرکٹ لائبلٹی ہوتی ہے, قانون پہ عمل داری کی شہری سے زیادہ حکومت کی پابند ہوگی, کیونکہ اسے تو سب چیزوں کا پتہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی نے بھی اسی لیے کامنٹ دیا تھا کہ ہمارا اس پروجیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ آپ کو پتہ ہے افتتاح میں ڈی سی صاحب بھی شاید شامل تھے خود, لیکن انہوں نے بیکاز آف دا انلیگیلٹی. لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے, سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹس ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو چیلنج کریں. بالکل سر, میرا جو آخری اور یہ لاسٹ سوال میرا یہی تھا کہ اب ہمارا, میں بھی اور آپ بھی, آپ ماشاءاللہ فل بھرپور شروع سے لے کے آخر تک آصف جمالی صاحب نے بھرپور سپورٹ کیا, بڑے بھائی کی طرح میرا خیال رکھا. سر آخر میں بس اتنا, یہی ایک سوال ہے کہ اب ہمارا فردر اسٹیپ کیا ہوگا اس بارے میں تھوڑی دیکھیں. نہ آپ کا پرسنل انٹرسٹ ہے, نہ میرا پرسنل انٹرسٹ ہے. ہم قانون کو اپہولڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ہم رول آف لا کے لیے کر رہے ہیں. مجھے امید ہے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی روشنی میں جو ہوئے ہوئے ہیں لیے انشاءاللہ ہمیں اچھا آرڈر ملے گا, جو کہ دیکھیے, کیونکہ اگر ایک ایسی اگزامپل سیٹ ہو گئی شہر میں تو پھر سب جگہ ججمنٹ کوٹ کیا جانے لگے گا. اور کورٹ نے میرٹ سے زیادہ اس چیز پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ڈسپیوٹڈ کوسچنز آف فیکٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ریکارڈ آ جاتا تو کوئی ڈسپیوٹڈ کوسچنز آف فیکٹ رہتے ہی نہیں, وہ کلیئر ہو جاتی کہ یہاں یہ چیزیں بن سکتی ہیں نہیں, وہ تو لیگل پوائنٹ ہوتا, اس پہ یہ نہیں ہوتا پوائنٹ کہ فیکچوئل ڈسپیوٹ تو وہ ہوتا, وہ کہتے نہیں بن رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں بن رہا ہے, لیکن فیکچوئل ڈسپیوٹ تو ادھر کوئی ہے ہی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں, اور انشاءاللہ اگر آپ نے کہا, آپ نے انسٹرکشنز دیں تو ہمیں اسے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں لے کے جائیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ انصاف پہ مبنی ایک بہتر فیصلہ ہوگا. لیکن جو ہائی کورٹ سے آرڈر ہوا وہ آرڈر ہے ہائی کورٹ کا, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. میں جناب محمد آصف جمالی, تھینک یو.